بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اور اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ جنت کی من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو نامہ اعمال میں بہت زیادہ وزنی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسے اعمال بتائیں گے کہ ہیں تو بہت معمولی لیکن میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کا ہر قول و فعل لکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، بے شک ہماری جانب سے تم پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال اور اقوال کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہیں اور تمہارے اقوال اور اعمال لکھ رہے ہیں تاکہ تمہیں ان کی جزا دی جائے۔ وہ تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارا ہر نیک اور برا عمل جانتے ہیں اور ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ گناہ کرنے والے مسلمان سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے، تو اگر وہ اپنے کیے گئے گناہ پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو فرشتہ وہ گناہ ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو پھر فرشتہ وہ ایک گناہ لکھتا ہے۔ بہرحال محترم ناظرین، ہمارا ان اعمال کا وزن ہوگا، لیکن نیک اعمال میں کون سا ایسا عمل ہے جو میزان میں بہت بھاری ہے؟ چند اعمال آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پہلا عمل جو میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہوگا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مومن کی میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ پاک یقیناً بد زبان اور بیہودہ باتیں کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، انسانی زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت و عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب کے لوگ بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے، اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاق خوبیوں کو حاصل کرنا فطرت انسانی کا اہم تقاضا ہے، بلکہ بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ آج کل لوگوں نے حسن اخلاق کے مفہوم کو بہت محدود اور خاص کر دیا ہے، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف لوگوں سے خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملنا، مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنا، مسکرا کر بات کر لینا اور ہمدردی کے الفاظ کہہ دینا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر پوری انسانی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ صرف مذکورہ چیزوں کو ہی شامل نہیں بلکہ اس کے بہت سے شعبے ہیں۔ شیریں و میٹھے بول، درگزر کرنا اور نرمی، شفقت و مہربانی، انس و محبت، اکرام و اعزاز، علماء بردباری، حیا اور شرم، سخاوت، صلہ رحمی، حاجت روائی، تعاون و امداد، صبر و شکر، عدل و انصاف، امانت و دیانت، ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیوی بچے، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی، مسلمان اور غیر مسلم، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، یہ تمام حسن اخلاق کے شعبے ہیں جن کی شریعت مطہرہ میں تعلیم دی گئی ہے، اور ان تمام شعبوں میں اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہی اچھے اخلاق کا حامل اور عظیم صفت سے متصف کہلانے کا مستحق ہوگا۔ دوسرا عمل جو میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہے، ان میں دوسرے نمبر پر تسبیحات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کلمے کے پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ کلمہ رحمان کو بہت پیارا ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنے والے سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ اس طرح ان دونوں کلموں کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان کے اہتمام سے بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ان کلموں کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال اور نامہ اعمال تولے جائیں گے تو یہ کلمے اگرچہ مختصر اور زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بفضلہ تعالیٰ بہت وزنی
ثابت ہوں گے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس دن جس کا پردہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہوا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام و نامراد رہا۔ تیسرا عمل جو میزان کو بھرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں۔ اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہا کرے تو قیامت میں میزان عمل کی نیکی کا پلہ اس سے بھر جائے گا، اور ایک حمد تمام گناہوں پر بھاری ہوگی، کیونکہ یہ ہے ہمارا کام اور وہ ہے رب کا نام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے، یعنی نماز جنازہ میں شریک ہو اور تدفین تک ساتھ رہے، تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو صرف نماز جنازہ میں شرکت کرے اور تدفین سے پہلے لوٹ آئے تو اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ ہر 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، 1 قرات کا وزن قیامت کے دن جنازہ پڑھنے والے کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کافی عرصے بعد یہ حدیث معلوم ہوئی تو بہت زیادہ افسوس کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ہم نے بڑی کوتاہی کی اور بہت سارے قرات ثواب کے ضائع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے تاکہ ہمارے اعمال میزان میں بھاری رہیں، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میرے اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔